بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورس۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے، اپنے گھروں میں خوش آباد ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش آباد رکھے، ہر آمین پریشانی ہر مصیبت سے بچائے۔ آمین۔ تو ویورس، اتنے دن سے ہم جو ویڈیو نہیں بنا رہے تھے، اس کے پیچھے ایک وجہ تھی، اور وہ وجہ یہ تھی کہ میرے بڑا بھائی مجھ سے 1 سال بڑا تھا، وہ ایک حادثے میں ہمیں چھوڑ کے چلا گیا۔ اس وجہ سے ہم ویڈیو نہیں بنا پا رہے تھے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے ایک جسم کا حصہ جدا ہوتا ہے تو ظاہر سی بات ہے آپ کو پتہ ہے انسان کو تکلیف ہوتی ہے۔ پر ہمارے بہت سارے دیکھنے والے جو ہیں وہ بار بار انسسٹ کر رہے تھے کہ بھائی بھابھی آپ بتائیں کیا حادثہ ہوا تھا، تو اس کے لیے ہم یہ ویڈیو بنا رہے ہیں، کیونکہ بہت ساروں کی ریکویسٹ تھی کہ بھائی کافی دنوں سے آپ لوگ نہیں آ رہے ہیں سامنے، تو آ کے وجہ بتائیں پلیز۔ تو کچھ نے انسٹاگرام پہ رابطہ کرا ہے، کچھ نے واٹس ایپ پہ میسیجز کریں، اور اسپیشلی تھینک کہ شازیہ باجی بار بار بیچاری وہ فون کر کے بول رہی ہیں، گوپال بھائی کی جو بہن ہے شازیہ باجی بار بار فون کر کے بول رہی ہیں بھائی آپ ویڈیو بنائیں۔ اب جو ہونے والی بات تھی بھائی وہ تو ہو گئی، صحیح ہے، اب آگے آپ دیکھیں۔ اور ماشاءاللہ میرے اس بھائی کے 3 بچے ہیں، اور میرے اپنے بھی آپ کو جیسے پتہ ہوا آپ کو 3 بچے ہیں۔ سب سے بڑی فروا ہے، پھر افنان ہے، پھر میرب ہے۔ اس طریقے سے میرے بھائی کا بیٹا ہے سب سے بڑا رومان، اس کے بعد ہے بیٹی لیزا، اور اس کے بعد ہے ارہا۔ تو اس کے بھی 3 بچے ہیں۔ آپ سب ان کے لیے اسپیشلی دعا کیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ ان بچوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، میری بھابھی کو حوصلہ اور ہمت دے، اور اسپیشلی مجھے حوصلہ اور ہمت دے کہ میں ان بچوں کو ساتھ لے کے چل سکوں، ان بچوں کے لیے ہر وہ آسائش پیدا کر سکوں جو ان کا باپ کر سکتا تھا، کیونکہ باپ کی غمی تو کوئی بھی پوری نہیں کر سکتا، پر ایک ہے نا کہ اس بھائی کے ناطے جو میں کر سکتا ہوں ان کے لیے اچھے سے اچھا، اللہ تعالیٰ مجھے حوصلہ اور ہمت دے کہ میں اچھے سے اچھا کروں۔ آمین۔ تو آج کی ویڈیو ہمارا یہی مقصد تھا کہ ہم جو ہے آپ لوگوں کے ساتھ یہ شیئر کر سکیں کہ ہمارے ساتھ کیا اتنی بڑی ٹریجڈی ہوئی تھی، اور یہ حادثہ جو ہوتا ہے نا وہ ہوتا ہے جس دن ہم شہزاد بھائی کے روکا تھا، ان کی تقریب تھی، اس تقریب کو ہم لوگ اٹینڈ کرنے گئے تھے، اور وہیں پر ہمیں اچانک کال آ گئی تھی، تو پھر ہم لوگ وہاں سے الٹے پیر بھاگے تھے، اور ہمیں بھی اندازہ نہیں تھا کہ اتنا بڑا حادثہ ہوگا۔ ہم یہی سمجھ رہے تھے چھوٹا موٹا ہوگا، ہم ہاسپٹل جائیں گے اور بس وہ ڈاکٹر ٹریٹمنٹ وغیرہ دیں گے اور آ جائیں گے، لیکن جب ہم نے وہاں پہنچے ہاسپٹل، تو جب انہوں نے ڈاکٹر نے یہ الفاظ کہا جو ہمارے تو خود کانوں پیروں تلے زمین چلی گئی کہ یہ اچانک سے یہ اتنی بڑی بات کیسے کہہ رہے ہیں، اور بس سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی اللہ کی کوئی مصلحت تھی اس میں، اور اللہ ہی زندگی اور موت دینے والا ہے بے شک، کیونکہ اس میں بھی کوئی اللہ کی مصلحت ہوگی۔ ہم اس پہ یہ نہیں بولیں گے کہ ہماری چھت کا قصور تھا، یا پھر ہم کسی ایک کا قصور تھا، یا راستے کا قصور تھا، دیر سے پہنچے، بس ان کی زندگی یہیں تک لکھی تھی۔ میں سمجھ والے یہی سمجھاتی ہوں، ایسا بولتے ہیں کہ اتنی جلدی کیسے چلا گیا چھوڑ کر میرا بھائی مجھے، تو میں یہی پھر بولتی بھی ہوں میں اسپیشلی کروں گا کہ برائے مہربانی ایمبولینسز جو گزرتی ہیں ان کو رستہ دیا کریں، کیونکہ کیا پتہ آپ کے رستہ دینے سے کسی کی زندگی بچ جائے۔ بالکل یہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو گاڑیاں اپنی آگے لگا کے چلا رہے ہوتے ہیں، اسپیشلی کار والے اور موٹر سائیکل والے، صحیح ہے، ڈمپر حضرات، ڈمپر والوں کو تو میں کچھ کہوں گا نہیں، وہ تو بس کیا کہا جائے، ہمارے ملک کا قانون ہی ہے، صحیح ہے۔ تو اسپیشلی کار والے اور بائک والے جو ایمبولینس کے آگے آ جاتے ہیں، کچھ ایمبولینس ایمرجنسیز میں گزر رہی ہوتی ہیں، ان کے اندر کوئی ایسے معاملات والے لوگ ہوتے ہیں جو شاید آپ کے ہٹنے سے بچ جائیں، وہ ٹائم پہ ہسپتال پہنچ جائیں، تو برائے مہربانی فوراً سے بیشتر ایمبولینس کو رستہ دے دیا کریں، اور ان ایمبولینس حضرات سے بھی گزارش ہے جو ایمبولینس چلاتے ہیں، ڈرائیور حضرات سے سوری، کہ جو خامہ خواہی کے لیے روٹر بجا کے گھومتے ہیں نا، انہیں بھی نہیں چاہیے کہ وہ خامہ خواہی کے لیے روٹر بجا کے گھوم رہے ہیں، کیونکہ ایک اسپیشلی لوگوں کے لیے وہ چیز ہوتی ہے، اور آپ لوگ خامہ خواہی کے لیے گھوم رہے ہوتے ہیں، تو اس میں بھی آپ نے روٹر بجائے ہوتے ہیں۔
بہت سارے ایسے جگہ پہ میں نے دیکھا کہ فیملی بیٹھی ہے اور روٹر بجا کے گھوم رہے ہیں ایمبولینس کا، تو ایسا بھی نہیں اسی ہونا وجہ سے چاہیے۔ تو لوگ جو ہے نا سمجھتے ہیں کہ نہیں یہ تو بس ایسی ہی کوئی مطلب مذاق کر رہے ہیں، اور یہ ان کا تو روز کا یہ روٹین ہے، روز آنا ان کو جو ہے نا وہ سائرن تو بجانا ہے اور چلے جانا ہے۔ اس وجہ چکر یہ میں لوگ تھی تو کہ ٹینشن میرا لیتے ہیں۔ بھائی سیمنٹ کی چادروں پہ چڑھا تھا اور وہ چادریں ٹوٹی اور وہ نیچے گرائے، اور اس کے ایک لوہے کا اینگل گردے والے سائڈ سے پیچھے سے پریس ہوا ہے، یعنی کہ ریڑھ کی ہڈی کے برابر سے پریس ہوا ہے، اور اس نے تقریباً اچھا بڑا ہول کرا ہے، اور جب وہ اینگل نکالا گیا ہے تو بہت زیادہ ہی بلیڈنگ ہو گئی تھی، اس وجہ سے بلیڈنگ نہ رکنے کے باعث جو ہے ان کا جو ہے وہ ایکسپائر ہوا ہے، ورنہ اگر بلیڈنگ نہیں ہوتی نا، چھوٹی موٹی چوٹ لگتی ہے، چھت سے گرتا ہے انسان، دماغ کو چوٹ لگتی ہے یا پھر جو ہے ہاتھ اگر پیر وہ لگتی ہے اینگل نہیں ہوتا، تو یہی ہوتا۔ یہ تو خیر انسان کی اپنی سوچ ہوتی ہے کہ صحیح بات ہے۔ وہ اینگل نہیں ہوتا تو بچ جاتے، پر اللہ تعالیٰ نے اگر کسی اور طریقے سے اس کی لکھی تھی، اس کی رضا تھی میرے مالک کی، تو یہ حادثہ ہونا تھا۔ تو اسپیشلی آپ لوگ سے ایک ریکویسٹ ہے، پلیز میرے بھائی کے لیے دعائیں مغفرت کیجیے گا، اللہ تعالیٰ اس کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور اللہ پاک اور ہمیں اتنی تمام توفیق کل دے۔ مومنین کل مومنات کے لیے بالخصوصاً ہے نا، کل مومنین مومنات کے لیے دعا کیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ کل مومنین مومنات کو، کل مسلمین مسلمات کو جو اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے، سب کی بخشش فرمائے، سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے، آمین ثم آمین۔ قبر کے عذاب سے، قبر کی سختیوں سے بچائے، اور ہمیں ایسے نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہمارا معاملہ جو، ہمارا راستہ جو ہے وہ خود سیدھا ہموار ہو، کہ ہم لوگ اپنے راستہ بالکل سیدھا کریں، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا راستہ سیدھا کرنے کی توفیق دے۔ اللہ پاک ہمیں اس راستے پہ چلائے جس راستے پہ جو ہے وہ اس نے پسند فرمایا ہے، اس کی اطاعت کرنے میں ہم مطلب اللہ کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں، اسی بات کو اطاعت ہو ہماری۔ تو شازیہ باجی بار بار بولنی تھی، رفت ناز باجی ہیں، رفت ناز ولاگ، اور اسپیشلی گوپال بھائی کی امی آئی تھی، صحیح ہے، وہ بولنی تھی بیٹا جو حادثہ ہونا تھا وہ ہو گیا ہے، آپ لوگ ہمت نہیں آ رہا، آپ لوگ ٹوٹ جاؤ گے تو اب ان بچوں کو کون دیکھے گا، بلے اب ان بچوں کا سہارا بھی آپ نے ہی بننا ہے، تو آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ پلیز ان بچوں کے لیے اسپیشلی دعا کریے گا، اور میری بھابھی کے لیے اور ہمارے لیے، کہ ہمیں کیونکہ ہماری حوصلہ فیملی اب ہمت۔ بہت چھوٹی ہو گئی ہے، پہلے ہماری ماشاءاللہ فیملی میں کتنے لوگ تھے سر، پہلے جب ہم شادیوں کرائی تھی نا تو احسن کی اور بڑے بھائی کی شادی ساتھ ہوئی تھی، تو وہ دونوں پھر ہم ماشاءاللہ دو فیملی ہماری ہو گئی تھی، ہسبینڈ وائف تھی، کہ اس کے بعد پھر امی ماشاءاللہ تھیں، میری والدہ تھیں اور میری بہن پھر تھی، اب ماشاءاللہ جتنی بڑی بہن فیملی تھی ہے، نا وہ چھوٹی سی ہو گئی ہے، صرف اب کون رہ گیا ہے، اب جو ہے اللہ اب پاک ہم لوگوں کو زندگی دے، احسن کو زندگی دے اور بہن کو زندگی دے، دو بہن بھائی رہ گئے ہیں یہ، اور دو بہن بھائی ہیں، بھائی چلے گئے ہیں، امی کا پہلے انتقال ہو گیا تھا، تو بس سمجھیں کہ اب سرپرست جو گھر کے بڑے ہوتے ہیں نا وہ بس اب ایسا نہیں رہ گئے ہیں، تو بس ان کے لیے دعا کیجیے گا، اللہ پاک ان کو ہمت دے، کبھی اللہ پاک جو ہے وہ ہر طرح کی حادثات سے، آفات سے، بلاؤں سے جو ہے محفوظ رکھے میرے شوہر کو، اور ساتھ ہی جو ہے اس گھر کے رہنے والوں کو، تمام رہنے والوں کو جو ہے ہر طریقے کی پریشانیوں۔ اور ایک اور آپ کو بات بتاؤں کہ اسپیشلی میرے بھائی کو دیکھیں بارش بہت پسند تھی، جب اس کا انتقال ہوا ہے تو تدفین والے دن، ایک تو بہت مبارک دن تھا، حج کا دن تھا مین، صحیح ہے، اور ایسی بھیندی بھیندی بارش ہو رہی تھی ظہر کے ٹائم پہ، ظہر کی نماز کے بعد ایسی بھیندی بھیندی بارش ہو رہی تھی، اس کو جب یہاں سے گھر سے اس کو لے گئے قبرستان کے لیے، مسجد میں گئے تو وہاں بھی بھیندی بھیندی بارش ہو رہی تھی، مطلب جب سانسیں ان کی گئی ہیں نا سمجھے، اس کے بعد سے جو بارش شروع ہوئی سمجھا رات سے وہ بارش چل رہی تھی، بھیندی بھیندی تھی، جب اور ان کی ایسی خوشگوار موسم تھا وہ، کہ نہ وہ ٹھنڈک میں آیا تھا، نہ وہ زیادہ سردی تھی، نہ زیادہ گرمی تھی، جیسا موسم لوگوں کو پسند ہوتا ہے، ہمیں پسند ہوتا ہے نا، ویسا اور موسم جب تھا۔ تدفین ہو رہی تھی جب بھی بھیندی بھیندی بارش ہو رہی تھی، اور وہ اس شام تک چلی ہے وہ، اور بلکہ اس رات تک چلی ہے وہ بارش نا، تو بس سمجھے میرے بھائی کو اللہ پاک اس پہ اپنی رحمت برسا رہا تھا، تو یہ تو وہی بہتر جانتا ہے میرا مالک، پر یہ کہ اس کو
اس ٹائپ کی جو بارش ہے نا اس کو بہت پسند تھی. اور بالخصوص کہ وہ دن حج کا تھا اور حج چل رہا تھا ان دنوں، جب تدفین تک کا جو عمل چلا ہے وہ ان دنوں جو ہے وہ حج چل رہا تھا. اور سمجھے کہ بس جب حج کا دن تھا تو کتنا بڑے سعادت والی موت ہے یہ. اللہ پاک ہمیں بھی جو ہے وہ ایسا ہی دن ہو اور ہم بھی جو ہے اسی طریقے سے چاہیں. اور اللہ پاک ہمیں بھی چلتے ہاتھ پیروں ہی اٹھائے، آمین. کہ کسی کا صحیح محتاج کسی کا نہیں ہے. محتاج نہ بنائے میرا کیونکہ مالک. جس طریقے سے وہ گئے ہیں اور جس طریقے سے والدہ گئی ہیں، سن کی امی گئی ہیں، ان کا بھی بالکل یہی تھا، ٹائم بھی یہی تھا. انہوں نے بھی کوئی کسی کی ہیلپ نہیں لی، کسی سے ایک گلاس پانی تک کے لیے جو ہے وہ محتاج نہیں ہوئی. بس چلتے پھرتے بس وہ گئی اور ایک دم سے جو ہے وہ جان نکل گئی. مطلب یہی والی کہانی ہوئی تھی. تو بس ہمیں بھی ایسی موت دے، لیکن بس اللہ پاک آخر میں جو ہے کلمہ طیبہ میں نصیب ہو جائے، کلمہ نصیب ہو بس. اور ایسی موت ہو کہ ہمیں کسی کے لیے کسی کا محتاج نہیں ہونا پڑے، بیماری نہ ہو، کچھ نہ ہو. بس یہ دعا ہے ہماری بس. اور ہمیں آپ لوگوں سے یہ بھی دعا ہے کہ اللہ آپ لوگ ہمیں یہ دعا کیجیے گا کہ ہمیں ہمت اور حوصلہ دے کہ ماشاء اللہ اب میرے پہلے 3 بچے تھے، اب ماشاء اللہ 6 بچے ہو گئے. تو اب 6 بچوں کی جو ہے اللہ پاک ہم ذمہ داری خوش اسلوبی کے ساتھ جو ہے نبھائیں، ان کو بالکل باپ کی کمی محسوس نہ ہو. اور ایسا تو پوری بھرپور کوشش کر رہے ہیں، لیکن بچوں کی اٹیچمنٹ اتنی زیادہ ہے اپنے باپ سے، تو وہ ظاہر سی بات ہے وہ بھلائے نہیں بھول سکتے. اور نہ ہم صحیح بات ہے نہ ہم ان کو ان کی اسپیس جو ہے وہ لے سکتے ہیں، ان کی اسپیس خالی ہی رہے گی. لیکن ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ جو ہے وہ ان کو کمی محسوس نہ ہو باپ کی. اب آگے اللہ پاک ہمیں طاقت دے اور ان لوگوں کو بھی صبر دے کہ وہ لوگ بھی جو ہے اس چیز کو سمجھ سکیں. اور بچے بھی جو ہے وہ ظاہر بات ہے بچے رجوع کریں گے، بچے آئیں گے. چھوٹے بیٹے اور بیٹی کی اٹیچمنٹ تو مجھ سے ہے تھوڑی بہت، رومان کی اور لیزا کی. جو چھوٹی بیٹی ہے ارہا، اس کی اٹیچمنٹ بہت مشکل ہو رہی ہے، کیونکہ وہ جب جاب سے آتی تھی تو اپنے والد صاحب کو پڑ جاتی تھی، اور اس کے بعد وہ رات تک اس کے ساتھ سوتی تھی، اس سے کھوے پہ سر رکھ کے سونا، یہ اس کی عادت تھی بچی کی. اب جب ظاہر سی بات ہے کسی کا باپ جدا ہوتا ہے تو آپ کو خود اندازہ ہوا کہ کس قسم کی کیفیت ہوتی ہے. میرا بھائی کا مجھ سے جدا ہوا ہے، میری اندر سے فیلنگ کیا ہے مجھے پتہ ہے. ایسا ابھی بھی لگتا ہے کہ وہ آئے گا، دروازہ کھٹکھٹائے گا، بولے گا یار جلدی دروازہ کھولنا یار. آج بھی یہ مجھے فیل ہوتا ہے. اکثر و بیشتر باتوں میں ایسا ہوتا ہے، ابھی دوست یار بات کرتے ہیں تو اس کا ذکر جب آتا ہے تو بالکل اس کی باتیں یاد آنے لگتی ہیں. بس یہ کہ دی ایک دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اتنا مستحکم کرے، اتنا ہمت حوصلہ دے. اللہ پاک میری اتنی وسعت کرے کہ میں اپنے بچوں کو ان بچوں کی طرح پال سکوں. صحیح ہے کہ کوئی کمی محسوس نہ ہوتی. جیسے میں اپنے بچوں کو پالتا ہوں، اپنے بچوں کی ہر خواہش پوری کرتا ہوں، ویسے ان بچوں کی بھی خواہش پوری کروں، ان بچوں کی پہلے کروں. اپنے بچوں کو تو سمجھا لیا جائے گا، وہ بچے نہیں ہیں، پر ظاہر سی بات ہے آپ کو پتہ ہے زمانہ بھی ہے، زمانہ کہے گا اپنے بچوں کی خواہش پوری کر رہا ہے، ان بچوں کی خواہش پوری نہیں کر رہا. تو میں پہلے ان کی خواہش پوری کرنے کی کوشش کروں گا. اور اس میں بڑا میرا ابھی تک کہ میرا ساتھ میری بیگم نے دیا ہے. مجھ سے پہلی رات ہی بولا ایسا نہ، اب آپ کے 3 نہیں 6 بچے ہیں، اب آپ نے سنبھل کے چلنا ہے، اب آپ نے ان کو دیکھنا ہے. آپ بھلے سے ایک ٹائم فروا افنان میرب کو کچھ نہیں کریے گا، پر ان کے لیے کریے گا. یہ تو فرض یہ ہے ایک اور محبت ہوتی ہے، ایک یقینی رہے گا. یہ میرا فرض ہے، یہ کوئی وہ نہیں ہے. میں نے کسی اس پہ نہیں کہا، مجھے پتہ ہے کہ جس کے سر پہ یہ باپ چلا جاتا ہے نا اس کا کیا حال ہوتا ہے. اور یتیمی بہت بری چیز ہے. اللہ پاک ہر کسی کو یتیمی کے سائے سے بچائے. سب کا جو ہے نا باپ کا سایہ سلامت رکھے سب کے سروں پر. میں آگے کچھ بھی نہیں بول سکتی، میرے پاس الفاظ نہیں ہیں وہ باتیں کرنے کے لیے. تو بس آپ لوگوں کے ساتھ چاہیے، آپ لوگوں کا، آپ لوگ ہمیں ساتھ اس طریقے سے دیتے رہیں گے، ہمیں سپورٹ کرتے رہیں گے، تو ہو سکتا ہے کہ ہم لوگ جو ہے بہت اچھے طریقے سے جو ہے وہ پروان چڑھائیں اپنے بچوں کو. تو بس ہمارے ساتھ ایسی بندے رہیے گا اور ہمارے جو ہے نا ہمیں سپورٹ کرتے رہیے گا. چینل کو ہمارے سبسکرائب کر لیے گا کسی نے نہیں کیا ہے، اور جنہوں نے کیا ہوا ہے ان کو جو ہے وہ ان کے لیے دعائیں نکلتی ہیں دل سے کہ اللہ پاک ان کو خوش و آباد رکھے اپنے گھروں میں. اور ساتھ ہی جو ہے وہ ہمارے چینل کے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیے گا تاکہ آپ کو ہماری تمام ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن مل سکے. اور انشاءاللہ آپ کا جب ڈیلی ویڈیوز پہ جو ہے آپ کو ڈیلی روٹین آپ کی شیئر کرتے رہیں گے روزانہ کی. اور آپ کو میں بچوں سے ہی ملواؤں گی اپنے، اور بہت پیارے بچے ہیں ماشاءاللہ سے. اور جب ملواؤں گی تو پھر آپ کا نیکسٹ بلاگ میں آپ کو دکھاؤں گی بچوں کو بھی.
تو بس ہماری حوصلوں کو اس طریقے سے باندھے رکھیے گا اور ہمیں جو ہے اس طریقے سے سپورٹ کرتے رہیے گا. کچھ کرنا چاہیں گے؟ اور یہ چینل جو ہم نے بنایا تھا وہ اسی پرپس پہ بنایا تھا جب کہ تو اتنی ضرورت نہیں تھی، جب لیکن بس ہمیں اتنی ہماری ضرورت نہیں تھی. صحیح ہے. جب ہم یہ سوچتے تھے کہ یار اچھا ہے اگر اس سے کوئی انکم ہوگی تو ہمارے بچوں کے کام آ سکے گی. پر اب واقعی میں ایسا ہے کہ ہمیں نیڈ یوں ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم ان بچوں کو اس طریقے سے پالیں کہ جیسے ہم اپنے بچے پالتے ہیں اس سے بھی اچھا پالیں. بہت چھوٹے بچے ہیں یار، بہت چھوٹے بچے ہیں. اب آپ بتائیں نا، عمر 8 سال ایک بچے فروا کی کے عمر سائز ہے. کے. صحیح ہے. 6 سال ایک بچی کی عمر ہے اور ایک بچی کی عمر 3 سال ہے. 3 سال 2.5 سال ہے. تو اب آپ اندازہ لگا لیں کہ بچی کی عمر کیا ہوگی. صحیح ہے. بچے اگر کسی سے خواہش ظاہر کریں گے تو کیا کریں گے؟ کس سے کریں گے؟ اپنی ماں سے کریں گے. اور ماں اگر پوری نہیں کر سکے تو پھر کیا کریں گے؟ بچے احساس کمتری کا شکار ہوں گے. اور وہ میں ہونے نہیں دوں گا احساس کمتری کا شکار. تو اپنی سے جتنی کوشش کر سکوں گا وہ کروں گا. باقی آگے آپ لوگوں کی ہیلپ کی ضرورت ہے کہ آپ لوگ جتنا چینل کو زیادہ سے زیادہ سپورٹ کریں گے، آپ لوگ بھی اس سے سمجھ جائیں کہ کار خیر میں اپنا حصہ ڈالیں گے. اپنی ان بچوں کے سپورٹ کے لیے اپنا حصہ ڈالیں گے. یہ باقی میں ان لوگوں سے کہوں گا کہ جو غلط کمنٹس کرتے ہیں پلیز اس وقت بہت زیادہ ٹینشن میں ہے. کوئی برائے مہربانی پلیز کوئی غلط کمنٹس نہیں کریے گا، کیونکہ بہت سارے لوگوں کے ویڈیو پہ کوئی نہ کوئی کسی ویڈیو پہ بنا کے غلط کمنٹس آ جاتے ہیں اور وہ دل کو اور تکلیف دیتے ہیں. ابھی ہم ویسے ہی تکلیف میں ہیں، پر یہ کہ اس کو کرنا بھی کنٹینیو ضروری تھا. صحیح ہے. اس کو چھوڑ بھی نہیں سکتے. تو بس اسی کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت. اپنا بہت سارا رکھیے گا خیال، دعاؤں میں یاد رکھیے گا ہمیں بھی اور میرے مرحوم بھائی کو بھی، اس کے لیے بھی دعا کیجیے گا. اور تمام مسلمان بہن بھائی جو اس دنیا سے جا چکے ہیں سب کے لیے دعا کیجیے گا. اور اللہ پاک کے حضور ہمارے لیے، سب کے لیے، مسلمانوں کے لیے دعا کیجیے گا کہ جو مسلمان بہن بھائی ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کو باجماعت 5 وقتہ نمازی بنائے. آمین. صحیح ہے. انہیں نیک راہ پہ چلنے والا بنائے. بس آمین. جب ہم نیک راہ پہ چلیں گے تو ہمارے معاملات، ہمارے جتنے بھی کام ہیں وہ خود آسان ہو جائیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ آپ کو اب نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو بچوں سے ملوائیں گے ہم، تو وہ بالکل بھی مس مت کیجیے گا. تو آج کی ویڈیو کو ہم یہیں پہ اینڈ کرتے ہیں. انشاءاللہ پھر ملاقات کریں گے آپ لوگوں سے. جب تک کہ اپنا رکھیے گا بہت سارا خیال، دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ. اللہ حافظ. اللہ حافظ.